اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس طرح اور نعمتیں ہیں، اسی طرح ایک جوانی کی نعمت ہے، شہوت ایک نعمت ہے۔ اس کے صحیح طریقے کا، اس کے استعمال کا صحیح طریقہ، جس پہ انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، صحت بھی باقی رہتی ہے، عزت بھی باقی رہتی ہے، اور قیامت کے دن کی عزتیں بھی اس کو ملتی ہیں، وہ بھی بتایا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے، مناسب جلدی رشتہ مل جائے تو شادی کر دی جائے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اور یہ اپنی اس طبعی ضرورت کو شریعت کے مطابق پورا کریں، اللہ کے ہاں بھی اپنا مرتبہ اور مقام بڑھائیں، اور دنیا کے اندر بھی پرسکون زندگی پائیں۔ اور یہ ایک امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کرنا انتہائی ضروری، اور اس کو غلط جگہ استعمال کرنے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنتوں کا مستحق ہو جانا، اور دنیا اور آخرت میں بہت سارے نقصانات کا ملنا یہ یقینی ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ رسوائی سے بچ جاؤں۔ فرمایا کہ زنا سے بچو۔ انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک کوٹا مقرر کیا ہے۔ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے دن اتنے ہیں، راتیں اتنی ہیں، اس نے گندم اتنی کھانی ہے، جو اتنی کھانی ہے، مرغی کا گوشت اتنا، بڑا گوشت اتنا، بکرے کا اتنا، دال اتنی، چاول اتنی، پانی کے گھوٹ اتنے، شہد اتنا، دودھ اتنا، ہر چیز کے بارے میں ایک کوٹا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں اس نعمت کو استعمال کر سکتا ہے، اس کا بھی کوٹا ہے۔ حلال طریقے سے کرے گا تو خوشیاں بھی پائے گا، اللہ کی رضا بھی پائے گا، اور اگر اس کو حرام طریقے سے پورا کرے گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کوٹے کو شادی سے پہلے استعمال کر لیتے ہیں، پھر شادی کے بعد پریشانی، تو اس کا بھی ایک کوٹا ہے، اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب شریعت کی ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ جہاں ان تمام چیزوں، اس نعمت کے غلط استعمال کے اوپر کہاں کہاں روک لگائی، اور کس کس انداز پہ، کس کس پہلو پہ کون کون سی سزائیں متعین کی۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو تو یقیناً ہمارے لیے ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ آج کل بے حیائی کا دورہ ہے، اللہ کرے یہ بے حیائی کے سیلاب کو روکنے میں کسی درجے میں تو یہ کام آئے نا۔ یہ جو ہماری حیا اور پاک دامنی سیریز چل رہی ہے، اللہ کرے کہ کچھ لوگوں کو اس سے توبہ کی توفیق بھی ملے اور زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بھی بنے۔